अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब चैनल पर। आज की अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो मैं आपको शुरू में बता दूं कि दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के बाहर बम धमाके की खबर है। इसकी क्या तफसीलात हैं ये थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उससे जो अहम खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पिटिशन की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी की इस्तदा की सूरत में, उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था जिसमें बल्ले के निशान को छीन लिया गया था पीटीआई से, उस फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिए। और उन्होंने कहा जी कि केस का फैसला जब तक पेशावर हाई कोर्ट में नहीं होता तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल रहेगा और बल्ले का निशान फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापस चला गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहस वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने की है और उन्होंने वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि सियासी जमात की हैसियत से हम लोग अब हिस्सा नहीं ले सकते इंतखाबात में, क्योंकि इन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया। और जब किसी सियासी जमात के पास निशान नहीं होता है तो वो उसको फिर मखसूस नशिस्तें भी आपको पता ना मिलती हैं ख़वातीन के हवाले से या माइनॉरिटीज़ के हवाले से। जितने सीटें जनरल इलेक्शन में जीतती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उस हवाले से उसको फिर मखसूस नशिस्तें भी उस हिसाब से मिलती। तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए भी अहल नहीं रहे हैं, यानी कि पूरी एक सियासी जमात को इंतखाबात के अमल से बाहर कर दिया गया। अब आज़ाद हैसियत से हमारे कैंडिडेट्स लड़ेंगे, जो कि बड़ी ज़्यादती है। तो उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार के हवाले से जब पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो तो पीटीआई के मेंबर भी नहीं है जो दरख्वास्त गुजार हैं। और अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शंस ना कराए कोई सियासी जमात, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही है, जो सही तरह ना कराने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान वापस ले लिया था। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि अगर इलेक्शंस कोई सियासी जमात ना कराए तो मैक्सिमम उसको ये हो सकता है कि उसको जुर्माना आयद किया जा सकता है, लेकिन इतनी सख्त सज़ा नहीं दी जा सकती जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेसिफिकली टारगेटेड तौर पर दी गई है। तो पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उनको ये बातें समझ में आई। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी केस में आर्ग्यूमेंट्स में कोई जान नज़र आए, स्ट्रेंथ नज़र आए और चांसेस नज़र आए कि दिस इज़ अ सीरियस इशू जिसके ऊपर इवेंचुअली फाइनल रिलीफ अदालत दे सकती है, केस में इतनी जान है, तो फिर जो इंटरम रिलीफ यानी कि वक्ती तौर पे जो टेम्प्रेरी रिलीफ मांग रही होती है वो पार्टी अदालत वो दे देती है। और पीटीआई टेम्प्रेरी रिलीफ जो मांग रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को मुअत्तल किया जाए, तो वो दे दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका मतलब अब यह है कि फिलहाल बल्ले का निशान वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चला गया। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरी खबर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। अब शाह साहब जो है, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये कल खबर थी और बड़ा रौला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पे आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया है। तो जैसे पता नहीं कितना मैंने आपको कल भी ये कहा था कि अगर ये एक तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और इवेंचुअली अपनी थोड़ी बहुत कोई साख बचाने के लिए इवेंचुअली ये अगर कर ही दिया गया है तो नए जो लोग आएंगे वो कोई आसमान से नहीं उतरेंगे और एग्जैक्टली वही लोग लगेंगे जो उसी तरह अहकामात मानेंगे जिस तरह आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद मान रहे थे। ये सिस्टम का तकाजा है, आपका सिस्टम डिज़ाइन ही इसी तरह से हुआ है कि वहाँ पर कोई ऐसे ही ज़हनियत के लोग आकर बैठेंगे जो उसी तरह एग्जैक्टली नौकरी करेंगे जिस तरह पहले उनसे प्रेडिसेसर्स नौकरी कर रहे थे। तो अभी ये मैं कल आपसे कह रहा था, आज की खबर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत है सुप्रीम कोर्ट से, आपको पता है साइफर केस में हो गई है, तो उनकी तो रिहाई बनती थी, उनकी तो गिरफ्तारी भी और कोई नहीं थी। खान साहब की तो डाली हुई है तोशा खाना में और अलकादर ट्रस्ट केस में, तो उनका तो रिहा होना फौरी तौर पर बनता था। लेकिन इससे पहले कि उनको रिहा किया जाता, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने उनकी नज़रबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया। यानी कि वो जो एक रस्म चली थी नज़रबंदी के अहकामात जारी करने की ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा रिहाना हो जाए, वो अभी तक चल रही है। और अभी शाह महमूद कुरैशी को
نظر بند کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلقہ مقدمات میں ملوث ہیں، درکار ہیں، تحقیقات ہونی ہے، لہٰذا ان کی نظر بندی کا آرڈر ڈپٹی کمشنر اس نے پنڈی نے کر دیا ہے۔ تو یہ ڈپٹی وہ ایک ڈی سی جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا جائے گا، سسٹم ہی سارا اسی طرح ڈیزائنڈ ہے، کرپٹ ہے، اس میں مونوپلی ہے، مینیپولیشن ہے، کنٹرول ہے، اور نوکر چاہیے وہ نوکر مل جاتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ایک جائے گا تو دوسرا آئے گا اور وہی پرپس سرو کرے گا۔ تو شاہ صاحب کے حوالے سے یہ خبر ہے جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگلی خبر توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سے جب استدعا کی تھی کہ عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے فیصلہ معطل کریں، تو انہوں نے بڑی ایک ٹیکنیکلٹی نکالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی جب پٹیشن فائل ہوئی تھی تب سزا معطل کرنے کی بات کی تھی، فیصلہ معطل کرنے کی بات نہیں کی تھی، تو اب ہم کیسے کر دیں؟ تو انہوں نے وہ پٹیشن مسترد کر دی تھی۔ اس کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی تھی عمران خان صاحب کی ٹیم، اور وہاں پہ کچھ اعتراضات لگ گئے تھے پٹیشن پہ۔ اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کر لیا گیا اور وہ اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں، اور توشہ خانہ میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی پٹیشن سپریم کورٹ میں دوبارہ دائر ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ انٹرٹین ہوگی اب سپریم کورٹ اس کو سنے گی، اور اگر وہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ، کیونکہ سزا تو آلریڈی معطل ہے، تو سپریم کورٹ کے سامنے اب جو پروپوزیشن یہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب سزا آلریڈی معطل ہے تو فیصلہ کیوں معطل نہیں ہے، اور فیصلے کو معطل کیا جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کی بنیاد پہ جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کے اوپر تھوپی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر فیصلہ معطل ہوتا۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو سپریم کورٹ سے حالیہ فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ کا بھی، جو نوٹ آیا بڑا زبردست جسٹس عطر من اللہ کا، اتنا زبردست تھا کہ وہ میڈیا کو رپورٹ کرنا بھارا پڑ گیا۔ میڈیا تو بیچارہ آج کل ویسے ہی نام بھی رپورٹ نہیں کرتا عمران خان کا، اور بہت ساری خبریں نہیں کرتے، جو حساس ایشو ہے وہ میڈیا رپورٹ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کر سکتا، مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ فیصلہ تو اس میں بڑے، وہ نوٹ میں جو جسٹس عطر من اللہ کا تھا وہ بڑا تگڑے طریقے سے انہوں نے لکھا، اور تاریخ سے 70 سالہ تاریخ سے حوالے دیتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا اس کے اندر۔ تو وہ میڈیا کی اس وقت کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس کو کوٹ کر سکے، اور جب کیا تو فوری طور پہ بعد میں ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا۔ تو بہرحال وہ جو ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک دیر از اے ویری برائٹ چانس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کا وہ فیصلہ بھی معطل کر دے گی، اور عمران خان کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ابھی لگی ہوئی ہے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ ختم ہوتی ہے تو عمران خان صاحب پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں انتخابات میں۔ تو ایک یہ خبر ہے، اور ایک آخری خبر آج کے ویلاگ میں جو آپ سے شیئر کرنی ہے، جو اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاریت ہو رہی ہے، جو میسیکر ہو رہا ہے، جس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے، بچوں کو جس طرح سے وہ سفر کر رہے ہیں بچے وہاں پہ، یونیسیف کی خبریں ہیں کہ 10,000 بچوں کی اموات کا خطرہ ہے غذائی قلت کی وجہ سے۔ دس از ناٹ این آرڈنری تھنگ جو ایسی کوئی کہہ دے، اور اللہ معاف کرے آج کل کی دنیا میں جس کو مہذب کہا جاتا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور کہا جاتا ہے، گلوبلائزیشن کا دور کہا جاتا ہے، انسانی حقوق کا دور کہا جاتا ہے، اقوام متحدہ کا دور کہا جاتا ہے، انسانی حقوق کی بہت ساری تنظیموں کا دور کہا جاتا ہے، میڈیا رپورٹنگ کا دور کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ کا دور کہا جاتا ہے، آئی ٹی ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، فیوچر کا دور کہا جاتا ہے، اینڈ واٹ ناٹ، میڈیکل سائنس اور بائیو ٹیکنالوجی اور خلاؤں کو مسخر کرنے کا دور کہا جاتا ہے۔ جب دنیا کے ایک خطے میں کچھ لوگ پلان کر رہے ہوں انسانوں کی کالونی چاند پر بنانے کا یا مریخ پر بنانے کا، اور پھر دنیا کے دوسرے خطے میں کچھ انسانوں کو ہی جینے کا حق نہ دیا جا رہا ہو اور انہی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک خطے کے لوگ تو مریخ پہ کالونی بنانے کا سوچ رہے ہیں اور دوسرے خطے کے لوگوں کو زمین پر بھی زمین میسر نہ ہو، اور وہاں پر بمباری ہو رہی ہو، اور ہسپتالوں اور اسکولوں پر انڈسکریمنیٹلی بمباری ہو رہی ہو، قبرستانوں پر بھی، اور بچے بھی اس میں شہید ہو، اور وہ مناظر آئیں، اور وہ مناظر سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہو رہے ہو، اور دنیا اس کے باوجود خاموش ہو، کوئی ایکشن نہ ہو، چند تھوڑی بہت کوئی وضاحتیں آ جائیں، کچھ مذمتیں آ جائیں، لیکن کوئی ایکشن نہ ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ پھر بے حسی کا لیول کیا ہے، اور کتنا جب انسان ظالم ہونے پر آتا ہے تو کتنا ظالم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو بھی سچویشن ہے غزہ میں بہت بری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بری خبر میں کہوں گا یہ، کیونکہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی کہیں پہ بھی تو اس کا نقصان ایونچولی سب کو ہی ہوگا۔ لیکن اسرائیل کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب آپ اس حد تک ملٹری ایکشن کرتے ہیں اور وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پہ قتل عام کرتے ہیں، تو اس سے پھر جو ایک سوچ جنم لیتی ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دلی فائر سروس کو نامعلوم شخص نے اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کی اطلاع دی۔ بم ڈسپوزل سکواڈ اور سیکیورٹی ٹیموں کو جائے وقوع سے کوئی مشتبہ چیزیں نہیں ملیں، واقعے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان اسرائیلی سفارت خانے کے مطابق دھماکہ 5:20 پر ہوا۔ واقعے میں سفارتی عملے کے ارکان محفوظ ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں۔ تو یہ خبر ہے جی اسرائیل کے حوالے سے، ان کے سفارت خانے کے حوالے سے نئی دہلی میں۔ پاکستان کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے۔